بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللهم فقہنی فی الدین نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ چلیے جی، اب ہم جز 11 پہ جا رہے ہیں، جز 11 شروع کر رہے ہیں، جو کہ ابھی ہم سورہ توبہ جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں اس جز سے ہی، اور یہ جو سٹارٹ ہوتا ہے سورہ توبہ کی آیا نمبر 94 سے۔ تو بیسیکلی اس جز میں جو سورہ توبہ کے پارٹ ہم نے کور کرنے ہیں وہ 4 ہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ منافقوں کی مذمت کس طرح ہوئی، دوسرا مومنوں کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی ہیں، اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے وہ 3 صحابہ کے بارے میں جنہوں نے توبہ کی تھی، اور چوتھا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ غم تھا کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کنسول کیا ہے۔ تو سب سے پہلے جو منافقوں کی مذمت کے بارے میں ہے، تو آبویسلی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پہ آ رہے تھے تو ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو منافقوں کے بارے میں بتا بھی دیا تھا، دوسرا یہ کہ وہ اب منافقوں کو جب پتہ چلا کہ یہ واپس آ رہے ہیں تو انہوں نے ایکسکیوز بنانے شروع کر دیے، جھوٹ بولنے شروع کر دیے کہ کیوں نہیں ساتھ آئے، کیونکہ ہر کسی کا اس جنگ میں جانا مست تھا، اور پھر وہ قسمیں کھانے لگے، جھوٹ بولنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ آپ کو کنونس کریں گے، لیکن آپ ان سے کنونس نہیں ہونا، اور اگر آپ ہو بھی جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ایشو تھا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا معاملہ تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ وہ کنڈیم کیا اس میں۔ اس کے علاوہ جو آیا 98 پہ جب جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو بدو ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خرچ کرتے ہیں لیکن زکوٰۃ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے اوپر جو ہے پینلٹی ہے، زکوٰۃ دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، لیکن اپنے ویسے کرنے کے لیے ان کو مسئلے نہیں ہوتے۔ تو یہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی آپ کر رہے ہوتے ہیں، تو مال کبھی آپ کا گھٹتا نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس میں جو نمبر 2 پہ جو دی، اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ وہ بھی شاید اسی میں ہی میں کور کر دیتی ہوں، منافقوں کی مذمت میں ہی، وہ یہ ہے کہ جیسے مسجد کا بھی اس میں ذکر ہے، جس میں مسجد درار ہے معاملہ، جو کہ مسجد بنائی تھی کہ ان کافروں نے کہ ہم اس میں نماز پڑھیں گے، اسپیشلی آیات 107 سے 110 تک جو ہے بیسیکلی اسی کو کور کر رہی ہوتی ہیں کہ منافقوں کو یہ تھا کہ جیسے ہم یہ مسجد بنائیں گے، اور اندر انہوں نے اس کے اندر پلان کر رہے ہوتے تھے کہ مسجد مسلمانوں کو کیسے ہم ختم کریں یا ان کو کیسے ان کے اوپر چڑھائی کریں، لیکن یہ دھوکہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا۔ جب یہ تبوک جانے کا ٹائم تھا نا، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت یہ کی تھی کہ جب وہ واپس آئیں گے نا تو اس میں نماز پڑھ لیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مسجد ہے۔ تو اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ ہی ان کو انفارم کرتے تھے جو غیب کی چیزیں تھیں۔ تو ایسے کوئی بھی آپ کو بتا دے گا، نارمل بھی آپ دیکھ لیں کیس عام لوگوں کا بھی، کہ اگر کوئی آپ کو بتا دے گا مسجد ہے تو آپ تو کبھی سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے یا کیا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ان کے مقصد میں ان کو ختم ہوئی کرا دی تھی مسجد، اور ان کا یہ مقصد بھی اوپن کر دیا تھا۔ تو بیسیکلی جو مسجد ہے، جو اللہ کا گھر ہے، اس کا قیام جو ہے وہ تقوی پہ ہونا چاہیے، اور یہ بھی ہے جیسے کہ مسجد قباء ہیں، مسجد نبوی ہیں، جو کہ لوگوں کی عبادت کا جن کا مقصد ہونا چاہیے۔ جو دوسرا پوائنٹ ہم نے اس صورت میں کور کیا ان کا وہ تھا مومنوں کی صفات۔ اللہ تعالیٰ نے 9 صفات جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں جنہوں نے جنت خریدی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، یعنی بہت زیادہ توبہ کرتے ہیں۔ یہ آپ نے جب حضرت ابراہیم کا قصہ ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں، وہ اللہ کے گھر بنا بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کریں، یعنی نیکی بھی کریں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ قبول کرے، کیونکہ غلطیاں ہو جاتی ہیں نا۔ اور حضرت آدم کا بھی قصہ ہے، تو اس میں بھی وہ کیا معاملہ ہے کہ انہوں نے فوراً اپنی غلطی مانی اور توبہ کر دی۔ حضرت یونس کا قصہ بھی اسی طرح سے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت اللہ کے اطاعت گزار ہیں اور بہت زیادہ توبہ کرنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ نمبر 2 پہ کیا ہے کہ وہ عبادت کرنے والے ہیں، یعنی کہ وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کبھی احادیث پڑھیں گی تو وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے تھے، اور جب کبھی حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ اس کا مفہوم اس طرح ہے کہ انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ تو ویسے ہی اللہ کے نبی ہیں جیسے، تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تو اللہ کی عبادت ہر حال میں کریں، حمد کرنا یعنی اللہ کی تعریف کرنا، اور حمد میں تعریف بھی آ جاتا ہے اور اللہ کا شکر بھی آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نمبر 4 پہ روزہ رکھتے ہیں، 5 پہ رکوع اور کرتے ہیں، 6 پہ سجدہ یعنی رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے یعنی نمازی ہیں، میکسیمم سجدے کرتے ہیں، میکسیمم نمازی، اور 7 پہ نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ اور جب ہم نے منافقوں کی وہ پڑھی تھی تو اس میں کیا تھا کہ وہ نیکی سے روکتے ہیں اور برائی کو اوپر کرتے ہیں، اور یہ ان کا کیا ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، اور 8ویں نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ برائی سے روکتے ہیں اور نامہ حد سے نہیں نکلتے، یعنی جو چاہے آپ کی کتنی مرضی کیوں نہ ہو،
جب اللہ تعالیٰ کے احکامات آ جاتے ہیں نا تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی چلنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اب جو آگے جو 3 صحابہ جن کی توبہ کا معاملہ ہے، یعنی وہ ان میں سے پہلے تو یہ آپ کو بتا دوں گے 3 انصار صحابہ تھے. ایک کعب بن مالک تھے، مائرہ بن ربیع تھے، حلال بن امیہ تھے، اور وہ ان میں سے 2 تو یہ تھے جو بدر میں بھی تھے. اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ یہ ایسا نہیں تھا کہ جاننا نہیں چاہتے تھے لیکن سست ہو گئے تھے. جیسے کعب بن مالک تھے، انہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب قافلہ نکلا تو ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مالدار بھی تھے، سواری بھی تھی ان کو نا، تو وہی جا سکتا تھا جس سامان بھی ہو ساتھ کا تو کر بھی سکتے تھے. لیکن ان کو یہ تھا کہ ان کی کھجوریں اترنے والی تھیں یا ان کے باغ کا کوئی معاملہ تھا، تو انہوں نے سوچا کہ میں نیکسٹ ڈے نکل جاؤں گا. بس وہ ہر روز جیسے ہوتا ہے نا، کل کر لیں گے، کھجوریں پک رہی تھی ان کی، انہوں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور میں تیزی سے جا کے ان کے ساتھ مل جاؤں گا. ایسے کرتے کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شاید تھرسڈے کو شروع ہوا تھا، اور یہ پھر روز صبح سوچتے تھے کہ میں ابھی جاؤں گا، اور ٹالتے ٹالتے جو ہے نا وہ آگے نکل گئے. تو اس چیز کا ان کو بہت زیادہ غم تھا. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے بھی کوئی بہانہ کر دینا تھا، لیکن وہ کہتے تھے میں اللہ کے نبی سے مجھ سے نا جھوٹ نہیں بولا جاتا. تو ویسے انہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا ہی دینا ہے. تو پھر وہ، اور ویسے بھی وہ ایک سچے صحابی تھے اور انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی. جب آپ سے غلطی ہو جاتی ہے نا تو اپنی غلطی تسلیم کریں. ایسے دوسرے صحابیوں کے بھی معاملات ہیں. اور حلال بن امیہ تو ویسے ہی بہت بوڑھے بھی تھے. تو پھر اس میں یہ تھا کہ ان کو پھر سستی کی وجہ سے، کیونکہ جا نہیں سکے تھے، انہوں نے سچ بتا دیا تھا. تو ان سے نا کہیں 40 آتا ہے، کہیں 50 دن کا آتا ہے کہ جیسے بائیکاٹ ہو گیا تھا. کوئی ان سے بات نہیں کرتا تھا، بازاروں میں جاتے تھے کوئی ان سے بولتا نہیں تھا. ان کو بالکل ان سے مکمل بائیکاٹ کر دیا تھا، کیونکہ وہ اللہ کا حکم آئے گا پھر ہی. تو یہ نا صحابی بہت اداس ہو گئے تھے اور روتے بھی رہتے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تو پھر اتنے خوش ہوئے. رات کو آیت اتری تو سلمہ نے کہا کہ ابھی کعب بن مالک اور ان کو بتاتے ہیں. لیکن پھر لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور صبح نماز کا ٹائم جب تھا تو اوپر حضرت ابوبکر جلدی جلدی پہاڑ پر گئے، انہوں نے آواز دی کہ مبارک ہو کہ تم لوگوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے. تو اس طرح سے نا صحابی بھی بہت خوش تھے اور ایک دوسرے کو بہت زیادہ اس بات پہ وہ کرتے تھے، انکریج بھی کرتے تھے اور اپریشیٹ بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ کسی غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان کو اٹھا کے پھر وہی تانے ہی مارتے رہے. تو اس حساب سے نا بہت نیک تھے. تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بھی بتایا کہ جو سچ بولتے ہیں، بھلے آپ سے غلطی بھی ہو گئی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے آگے توبہ کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. نہ کہ وہ ان کی طرح کرتے کہ اڑ جاتے اور نبی پاک سے بھی جھوٹ بولتے. گناہ پہ گناہ والی بات ہے نا. اور چوتھا ہم نے اس صورت میں جو کور کرنا ہے ٹاپک، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ تھا کہ وہ ان کو ڈر تھا اس بات کا کہ یہ مانتے نہیں ہیں اور وہ چاہتے تھے کہ کامیاب ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ آپ افسردہ نہ ہوں، یہ نقصان جو نہیں مانے گا وہ اپنا ہی کر رہا ہے. اور جب ہم اس صورت کے آخر میں جاتے ہیں، آیت نمبر 129 آخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں یہ کہا ہے کہ اگر پھر بھی یہ منہ موڑ لیں، یعنی کہ آپ نے میسج بھی دے دیا تو منہ موڑ لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ ہی کافی ہے، اللہ ہی کافی ہے. تو بیسیکلی بھروسہ اللہ پہ رکھنا ہے. اور اگر کوئی دعویٰ کر رہا ہے اور لوگ نہیں مان رہے تو ڈونٹ وری ہو جائیں اس پہ، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے ہدایت دینا. کئی لوگوں کو میں کسی کا سن رہی تھی تو وہ باقاعدہ انٹرنیٹ سے ہی گوگل کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا. تو بعض دفعہ کوئی ہوتا بھی نہیں ہے اور آپ اپنے سورسز خود یوز کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دیتا ہے. اور لیکن مسلمان کا کام ہے کہ میسج دے دینا، باقی جو مانتے نہیں مانتے. اور ہم نے آپ کو پتہ ہی ہے سورہ بقرہ میں پڑھا لا اکراہ فی الدین، تو کوئی زبردستی دین میں نہیں ہے. اب اسی جز میں اگلی صورت آتی ہے سورہ یونس. اور سورہ یونس یہ 10ویں صورت ہے قرآن کی سیکوینس کے حساب سے. ویسے 51 اس کا نزول ہے، مکی صورت ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بیسک میسج جو تھیم کا ہے نا وہ یہی ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو ایمان کی وجہ سے جس کو نقصان ہوا. یعنی اس قوم پہ بھی عذاب آ رہا تھا، لیکن جب انہوں نے توبہ کر لی اور ایمان پہ آ گئے تو پھر ان پہ بھی عذاب سے ان کو بچا لیا گیا. تو اس میں قریش مکہ سے بھی خطاب ہو رہا ہے. اور اس میں جو 4 ٹاپک اکٹھے کور ہوئے ہیں وہ تو پہلا توحید کا، دوسرا رسالت کا، تیسرا ڈے آف ججمنٹ کا، اور چوتھا قرآن کی خصوصیات ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہے. سب سے پہلے جب ہم آیت نمبر 9 پہ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بھی جو ایمان لا کے نیکی کی، جنہوں نے ایمان لائے اور نیکی کی نا، تو اللہ تعالیٰ ان کو اچھا حق کا راستہ دکھا دیتا ہے جو نیکی پہ چلتے ہیں. اور ان کے اعمال بھی ان کے لیے خوبصورت ہو جائیں گے، اور پل صراط پر بھی ان کے لیے نور تقسیم ہوگا جیسے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو توحید کو کس طرح بتایا کہ جیسے اللہ رزاق ہے، خالق
ہے، مالک مدبر ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہی کرنی ہے، اور مصیبت میں اللہ کو ہی پکارنا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جیسے ہی مصیبت آتی ہے تو اللہ کو یاد کرتے ہیں. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی دی ہے کہ کشتی کی جو بیچ میں سمندر میں ہوتی ہے، اور جب ہوائیں لہریں آتی ہیں اور اس کو گھیر لیتی ہیں اور خطرہ ہوتا ہے، تو پھر وہ سارے مسافر کیا دعائیں کرنے لگتے ہیں. جب ہم ابو جہل کے جو بیٹے تھے ان کا پڑھتے ہیں تو ان کا بھی یہی معاملہ تھا کہ وہ ان کا تفسیر میں اسی طرح آتا ہے کہ کشتی میں گئے، اور وہ جب کشتی طوفان میں ڈوبنے لگی اور سارے اللہ کی دعا کرنے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی میسیج ہے، میں کس لیے اتنے مشکلوں میں پڑا ہوں. تو بہرحال تو پھر وہ مسلمان ہو گئے تھے. ایک یہ بھی سٹوری ملتی ہے، جب مصیبت ہوتی ہے، گھرے جاتے ہیں تو سارے دعائیں اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور جب مشکل نکل جاتی ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. تو بیسیکلی پوائنٹ یہ ہے کہ زندگی بھی ایسی ہے، چھوٹی سی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھیں. اور دوسرا یہ کہ ہر نفس کے لیے جس نے اپنے اوپر ظلم کیا، اگر اس کے پاس ہو جو زمین میں جب ہوگا تو زمین پوری جو ہوتا ہے تو اس زمین پوری بھی اس کو فدیے میں دے گا، دینے کو تیار ہوگا جب اس کو اپنی اس کا معاملہ ہوگا. تو لیکن جب اس نے ظلم کیا، شرک کیا، حکم نہ مانا، اللہ کی نافرمانی ظلم ہے، تو ڈے آف ججمنٹ میں پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ پوری دنیا بھی دے دے گا تو بھی وہ جو ہے اس کی بخشش ہونے والی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے رسالت کے بارے میں جب اس صورت میں بتایا تو نوح علیہ السلام کا ذکر ہے. تو نوح علیہ السلام کا جب ذکر ہے تو ان کے بارے میں یہی ہے کہ انہوں نے 950 ایئرس جو ہے انہوں نے دعوت دی. تھوڑے سے لوگ تھے جو کشتی میں سوار ہوئے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح حضرت نوح علیہ السلام کا طوفان آیا، سارے لوگ اس میں ڈوب گئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ایمان پر تھے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی. اور اس کے علاوہ حضرت یونس کا نام اس میں آیا کہ جس جیسے سورت کا نام یونس ہے تو 4 دفعہ آیا ہے قرآن میں، 2 جگہ آیا ہے مچھلی والے کے نام سے، کیونکہ ان کی مچھلی کا معاملہ تھا. تو اس مچھلی والے کے 2 واقعات ہیں، ایک واقعہ مچھلی کے پیٹ میں جانا، اور دوسرا واقعہ ہے قوم کا توبہ کرنا. تو مچھلی کا جو پہلا واقعہ ہے نا، مچھلی کا قصہ، وہ یوں ہی ہے کہ جیسے حضرت یونس علیہ السلام ڈس اپوائنٹ ہو گئے تھے، قوم بالکل مان نہیں رہی تھی، اور انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا. جب کوئی نافرمانبردار قوم ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ اب تو میں نے نکلنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ اپنے نبی نکال لیتا ہے، جیسے ہم نے حضرت لوط کی سٹوری میں پڑھا. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم نہیں آیا تھا اور وہ نکل پڑے. اب یہ بڑے جب نبی کے ہائی لیول پہ ہوتے ہیں نا تو پھر ان کی سزائیں بھی اسی لیول کی ہوتی ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس طرح وہ ڈس اپوائنٹ ہوئے، وہاں سے نکل پڑے. کہیں ہے وہ کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی میں طوفان آ گیا اور انہوں نے کشتی سے چھلانگ لگا دی اور پھر مچھلی نے کھا لیا. کہیں ہے کہ کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کوڑا نکالا. تو 3 دفعہ جو ہے حضرت یونس کا نام پہلی دفعہ آیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو نیک آدمی لگتے ہیں تو ان کو نہیں پھینکتے، اور پھر جب 2-3 دفعہ نکلا تو انہوں نے ان کو دریا میں پھینک دیا اور پھر مچھلی ان کو کھا گئی. اور اس کے میں ہی جو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو ان کی دعا ہے جو وہاں مچھلی کے پیٹ میں پڑتے رہتے. وہ دوسرا واقعہ ہے قوم کی توبہ. تو یہاں جو ہم نے سٹارٹ میں کہا نا، اس کا تھیم یہی ہے کہ کوئی ایمان پہ قوم ہوتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نہیں لاتا. تو قوم اکٹھے مل کر انہوں نے توبہ کی تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو ہم جو ہے وہ ہٹا دیں، تو جس کی وجہ سے عذاب ان کے اوپر سے پلٹ گیا تھا. تیسرا ہم نے ٹاپک اس صورت میں کور کرنا ہے قیامت کا، ڈے آف ججمنٹ کا، یعنی کہ سب کو جمع کر لیا جائے گا، اور وہ جو پکڑے جائیں گے وہ کہیں گے ان کے پاس سونا ہو، زمین بھر دے کر بھی وہ پوری زمین، کسی کی پوری زمین ہوتی نہیں ہے، لیکن اگر کسی کے پاس پوری زمین بھی ہو نا اور وہ دے کے چاہیں گے کہ ہم اپنی جان بچا لیں، لیکن کسی کی کوئی کام نہیں ہے. یعنی کچھ بھی آپ جمع کر لیں دنیا میں، کوئی چیز آپ کے کام نہیں آنے والی. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک آیا 101 پہ جائیں گے تو دیکھو آسمان اور زمین میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے، کوئی شکاف نہیں ہے، اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورت طریقے سے بنائے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے اور جب یہ آیت، اس کے علاوہ اس صورت میں قرآن کی خصوصیات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں. اور قرآن کی خصوصیات میں 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہے. ایک تو یہ کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت والا ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کو پڑھنے سے دل نرم ہو جاتے ہیں. اور ایک تو یہ اس کے فائدے کیا ہیں، حکمت سے بھرا ہوا ہے لیکن اس کے فائدے سنیں. فائدے یہ ہیں کہ آپ کے دل نرم ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر لگ جاتی ہے نا جب آپ قرآن سے جڑتے ہیں. دوسرا اس میں شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، یعنی آپ کو سوچنا سمجھنا سکھاتی ہے، آپ خواہ ایسے فیصلے نہیں کر رہے ہوتے. اور چوتھا رحمت ہے، یعنی پڑھنے سے بھی رحمت ہوتی ہے اور عمل سے بھی رحمت ہوتی ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک جب آخری آیات میں جاتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ صبر کریں، یعنی کسی چیز پر بھی جو مکہ والے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرے تھے، یا کوئی لوگ بھی آپ کو دین کی پہ عمل کرنے کے لیے تنگ کریں، تو آپ صبر سے کام کریں، یہاں تک کہ اللہ کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہا رہا ہے کہ یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس طرح ہوا کہ آخر مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ تو یہ ہے سورہ یونس، اور اس سے آگے اسی جز میں سورہ ہود سٹارٹ تو ہو رہی ہے، لیکن اس کے ٹاپک ہم انشاءاللہ جو ہے جز 12 کے ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گے، کیونکہ یہاں بہت تھوڑا سا پارٹ ہے سورہ ہود کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ریکارڈنگ میں سورہ ہود کو 12ویں جز کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔